بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹماٹروں کے سروں پر اگر تھوڑا سا موم لگا کر رکھ دیں تو کئی دن تک ٹماٹر تازے رہیں گے۔ پپیتا سینے کے بلغم کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکری پیس کر لگا لیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا۔ 1 چمچ کھانے کا سوڈا، نمک اور سہاگا ملا کر رکھ لیں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں، ساری تھکاوٹ منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے نیم گرم پانی لگائیں اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں، 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے والا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل اور دماغ پرسکون ہو جاتا ہے، پرسکون نیند بھی آتی ہے۔ ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ میں ساتھ کھا لیں، قطرے آنا رک جائیں گے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو حسین اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گھی لگا کر سوئیں۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھیں، تھوڑا سا آنکھوں کو مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھانا فالج کی بیماری سے امان دیتا ہے۔ روحانی اور جسمانی سکون چاہیے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ جو شخص صبح ناشتہ بہترین کرتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ جو عورتیں حسن بڑھانا چاہتی ہیں تو وہ بھنڈی کا سبزی زیادہ استعمال کیا کریں۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیموں کا رس چہرے پر مسلنے سے چہرے کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا دودھ میں شامل کر دیں، اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ آلو زیادہ کھانے سے وزن بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ آڑو کو معمولی نہ سمجھیں، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں آڑو کا استعمال نہایت مفید ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو گڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لیں۔ بند گوبھی موٹاپے کو کم کرتی ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگ جائے تو وہ 11 بار سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مار دے۔ حکیم لقمان نے عورتوں کو 5 نصیحتیں فرمائی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، اپنے خاوند کی رزق حلال کا تقاضا کیا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ بن سنور کے رہنا۔ اگر خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی تربیت اچھی کرنا۔ جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار اور باپ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ روزانہ انڈے کھانے سے آپ کو بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ تیزی سے ہو جاتی ہے۔
آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگ جائیں تو جان لو ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ جب غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس سے شوہر کے دل میں اس کی عزت اور محبت بڑھے گی، شوہر اس کے ناز اٹھائے گا۔ دہی میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہاتھوں پر لیپ کریں تو کچھ دیر بعد دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ نماز فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے پرسکون ہوتا ہے۔ سورہ یاسین قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ ملک قبر میں روشنی کرتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پی لیا کریں۔ ٹھنڈے پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کی کینسر بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پی لیا کرے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ جامن رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑے تو آپ کو مہنگی پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھانے سے انسان کے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ہیضہ جیسی بیماری بھی نہیں ہوتی اور خون کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ چہرے پر خشکی ہو یا چہرہ بے رونق سا رہتا ہو تو روغن بادام استعمال کیا کریں۔ بلغم رہتی ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، بلغم دور ہو جائے گی۔ اگر خشک کھانسی ہو تو وہ بھی رک جائے گی۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگے۔ اچانک کی مہربانی دراصل ایک خاموش دھوکہ ہے۔ زندگی میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو اچانک بے حد مہربان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی اور ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ لوبیا کے استعمال سے جسم میں خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں کی روزانہ مالش کر کے سوتا ہے ایسا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر معدہ کمزور ہو گیا ہے تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کا استعمال کیا کرے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جب بھی ٹماٹر استعمال کرنا ہو تو ٹماٹر کا چھلکا اتار کر استعمال کیا کریں، اس سے آپ کو پتھری کی شکایت نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ پٹھوں کے درد کی وجہ ہو تو دوپہر کو کالی مرچیں چبا لیں۔ جو انسان زیادہ تر ڈپریشن میں رہتا ہے اس کی آنکھ رات کو بار بار کھل جاتی ہے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ خواب میں بارش دیکھنا بے تحاشا دولت پانے کی نشانی ہے۔ اگر دماغی کمزوری ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنے گی۔ کھانا کھاتے وقت زبان دان تلے آ جانا پریشانی اور غم کی نشانی ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بام میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ بند گوبھی موٹاپے کو کم کرتی ہے، اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔
کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور اس میں نمک ملا کر برش کیجیے۔ دانتوں کا پیلا پن اور میل کچیل صاف ہو جائے گی اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگ جائیں گے اور اس سے دانتوں کا پیلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش ہو، اس کے لیے سب سے پہلے اور کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھا جاؤ۔ دیسی اجوائن ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ دن میں ایک بار استعمال کریں۔ چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے، پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں اور اس پر پرانی سے پرانی خارش ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کو جلد پر کوئی پرابلم ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ نہار منہ ایک گاجر کھا لیا کرو، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کے دوران چھینک کا آ جانا دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بھنے ہوئے چنے، پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، آپ کبھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اچانک کان کے اندر خارش ہونا خطرے سے آگاہ ہو جانے کی نشانی ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ سیب کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، بہت سی بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کی گرد ہلکی ہلکی ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد نشان ختم ہو جائیں گے اور اس سے ہلکے بھی دور ہوں گے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ کوئی شدت سے آپ کو یاد کر رہا ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے تو سیب کھاؤ، اس سے خون میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لے، اس سے آپ کو نیند آنا کم ہو جائے گی۔ کچا امرود کھاؤ، بواسیر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھائیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ الٹی یا قے نہ رک رہی ہو تو ایک چٹکی زیرہ پھانک لیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں، چنبیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے، زیتون کا تیل لگائیں۔ ناک اتر گئی ہے تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ چوٹ لگی ہے، خون رکنے کے لیے روئی کا ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں بقاعدگی ہے تو وہ کھجوریں کھا لیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرا کھائیں۔ سردی بہت لگتی ہے تو دیسی انڈے کھائیں اور چوزے کی یخنی بنا کر پئیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو کچی لسی نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیمن کے قطرے پی لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پئیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو اپٹن میں ارک گلاب مکس کر کے چہرے پہ لگائیں، 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پہ لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو گاجر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پہ زیرہ لگا کر کھائیں۔ لہسن کے چند جوے اور 1 چمچ اجوائن کو توے پر سینک کر ململ کے کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنا لیں۔ تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر اس پوٹلی کو سوئے ہوئے بچے کے نزدیک رکھ دیں۔ یہ ٹوٹکا ٹھنڈ ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔